کو اللہ رب العزت نے فضل فرمایا، کرم فرمایا، اپنے گھر میں ہم سب کو بلایا، تو اس کے گھر میں جو ہم اور آپ آئے یہ اس کی توفیق سے آئے، اللہ کی توفیق سے آئے۔ گھر سے نکالنے سے لے کر کے اور نماز کے عمل تک کے ساری توفیق اللہ دیتے ہیں، ساری توفیق اللہ دیتے ہیں۔ نیت جہاں باندھا یہاں تک کی توفیق اللہ دیتے ہیں۔ اب نماز کا عمل جو ہم اور آپ کرتے ہیں وہ عمل اللہ کے دھیان کے ساتھ کریں، اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی تو اللہ اپنا دھیان دیں گے۔ تو یہاں ہمیں اور آپ کو جو جمع فرمایا وہ نماز کے عنوان پر جمع فرمایا، کاہے پر؟ آواز لگوائی اور سارے مسلمانوں کو یہاں جمع ہونے کی، سارے مسلمان اجتماعی طور پر سب جمع ہو جائیں اس کے لیے آواز اللہ نے لگوائی۔ اب یہ سارے مسلمان جمع ہو جائیں نماز کے عمل پر، وہ اس لیے کروایا تاکہ میدان محشر میں قیامت کے بعد اللہ رب العزت جمعے کے دن سب کو جمع فرمائیں گے، سب کو جمع فرمائیں گے اور سب کو اپنا دیدار کروائیں گے، سب کو اپنا دیدار کریں گے۔ روایتوں میں آتا ہے بعض وہ ہوں گے جن کو ہفتے میں ایک دن دیدار کروائیں گے، وہ جمعے کے دن، اور بعض وہ ہوں گے جن کو ہفتے میں 2 دن دیدار کروائیں گے، اور بعض ایسے ہوں گے جو اللہ ہی کا دیدار کریں گے، روزانہ اللہ ان کو اپنا دیدار کروائیں گے۔ دیدار میرے دوستوں اس شخص کو ہوگا جو دنیا میں رہ کے اللہ کا دیدار کریس ہوگا، جو دنیا میں رہ کر اللہ کا دیدار کریس ہوگا، میدان محشر میں اللہ رب العزت اس کو اپنا دیدار کروائیں گے۔ جو یہاں نہیں دیدار کر پایا وہ وہاں دیدار نہیں کر پائے گا، وہ وہاں دیدار نہیں کر پائے گا۔ یہاں دیدار جو کرائیں گے وہ نماز کے عمل میں اپنا دیدار کرائیں گے، کائے میں کرائیں گے؟ نماز کے عمل میں۔ ہر ایک مسلمان کو اپنا دیدار کرا دے وے، ہر ایک مسلمان اللہ کا دیدار کر لے وے نماز کے عمل میں، اس کے لیے اللہ رب العزت نے ایک چیز بتلائی ہے، اس چیز پر ہر مسلمان آ جائے دیدار اللہ کرا دیں گے، دیدار اللہ کرا دیں گے۔ لیکن جو اللہ نے شرط بتائی ہے مسلمان اس شرط پر آ جائے۔ اللہ کے ہاں کچھ ضابطے چلتے ہیں، اللہ کے ہاں ضابطے چلتے ہیں۔ جب ہم لوگ اس ضابطے پر آ جائیں گے تو خدا اپنا دیدار کرا دیں گے۔ ضابطہ کیا ہے؟ دھیان دینے کا۔ نماز ملی ہے دیدار کے لیے، نماز ملی ہی دیدار کے لیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ معراج کہتے ہیں ملاقات کو، کہ نماز کے عمل میں مومن کی اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ بات چیت ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے بندہ ادھر سے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، خالق ادھر سے جواب دیتے ہیں کہ میرے بندے نے میری خوبی بیان کی، ارے ہے نہیں۔ تو نماز میں اللہ اپنا دیدار کس کو کرائیں گے؟ دیدار اس آدمی کو کرائیں گے جس کے اندر اللہ کے غیر کی امید نہیں ہوگی، جس کے اندر اللہ کے غیر کی امید نہیں ہوگی، ذرہ برابر بھی امید نہیں ہوگی، اس کو اپنا دیدار کرا دیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جب نماز کے لیے آؤ تو اپنے دل کو فارغ کر کے آؤ، اپنے دل کو فارغ کر کے آؤ۔ کاہے سے؟ انسان اپنے کام سے تو فارغ ہو کے آ جاتا ہے مسجد، کام سے فارغ ہو کر آنا یہ آسان بات ہے۔ کوئی اپنی دکان سے فارغ ہو جاتا، کوئی گھر سے فارغ ہو کے آ جاتا، کوئی اپنے کھیت سے فارغ ہو کے آ جاتا، کوئی نوکری سے فارغ ہو کے آ جاتا، ارے آتا ہے نہیں آتا۔ لیکن یہ جن جگہ سے فارغ ہو کر آیا ہے اس کا یقین اندر یہاں رکھے، نماز کے عمل میں کہاں رکھے؟ یہاں رکھے۔
تو یہاں سے اس کو فارغ کرنا. محسوس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے شکل کا چھوڑ کر آنا یہ تو آسان ہے، شکل چھوڑ کر آنا یہ تو آسان بات ہے، ہر ایک آ جاتا ہے، کیونکہ منافق بھی آ جاتے تھے شکل چھوڑ کر. کہتے تھے جو شکل چھوڑ کر آئے ہو اس شکل کا یقین بھی اندر سے نکال کے آؤ، اس شکل کا. تو حضرت اپنے اوپر اتنی محنت کری تھا کہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ جب نماز کے لیے آتے تو پیسے کی شکل، مطلب جو پیسہ ہے وہ بھی ایک شکل ہے، تو پیسہ بھی اپنی جیب سے خالی کر کے آتے نماز میں کہ خالق سے ملاقات کرنے جا رہے ہو، اس بت کو ساتھ میں لے کے جائیں، خالق سے ملاقات ہوئے گی اور اس بت کو ساتھ میں رکھ کے ہو. اس لیے میرے دوستو جس شکل کو ہم چھوڑ کر آئیں اس شکل کا یقین نکال کے آنا ہے، اپنے دل کو اس سے فارغ کر کے آنا ہے. فارغ کیسے ہوگا؟ اس کی شرط ہم کو پوری کرنی ہے. شرط کس کو پوری کرنی؟ اللہ نے جیسے ایک شرط لگائی، اللہ نے کہا میرے بندو تقویٰ تم پیدا کرو، تقویٰ تم پیدا کرو، روزی ہم دیں گے. کہاں سے دیں گے یہ نہ دماغ لگاؤ، کہو ہم آسمان پھاڑ کے دے دیں، کہو زمین پھاڑ کے نکال دیں، یا کہو تمہارے گھر میں رکھی ہوئی مٹی کو ہم آٹا بنا دیں، یا کہو گھر میں رکھی ہوئی دال کو ہم سونے کا بنا دیں. یہ ان کا کام ہے. یہ کس کا کام؟ اللہ کا کام ہے. تقویٰ پیدا کرنا کس کی ذمہ داری؟ ہماری اور آپ کی. ایسے ہی اللہ نے کہا اگر تمہیں عمل میں دھیان چاہیے، عمل میں دھیان چاہیے تم شرط پورا کرو، کیونکہ میرے دوستو دھیان کے بغیر اللہ کے ہاں کوئی عمل نہیں قبول ہے. دھیان کے بغیر ہم نہیں کہہ رہے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر عمل اس طرح کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تم اللہ کو. اگر یہ حالت تمہارے اندر نہیں ہے تو کم سے کم یہ کیفیت ضرور پیدا کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے، اس کا دھیان ہو تمہیں، اس کا دھیان ہو. جیسے ایک چور ہوتا ہے، ٹھیک، وہ کہیں کسی جگہ پر گیا، جیسے بازار کے اندر گیا، اب اس نے سامان خریدنے کے لیے کوئی دکان پر چلا گیا، مطلب سامان چوری کرنے کے لیے، اور ایک اس کے آگے کیمرہ لگا ہے، ایک اس کے پیچھے. سچی سچی بتاؤ وہ چوری کرے گا؟ کاہے؟ ارے کاہے نہیں چوری کرے گا بتاؤ؟ وہ تو گیا ہی ہے اس لیے. وہ اس لیے نہیں چوری کرے گا کیونکہ اس کو کیمرے کا دھیان ہے، کیمرے کا دھیان ہے کہ یار کیمرے میں میری فوٹو آ جائے گی، ہم پکڑ لیے جائیں. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز میں شیطان، ایسا ہی ہے غالباً جس کا مفہوم یہ ہے کہ نماز میں شیطان آدمی کو اچک لیتا ہے. کاہے سے اچک لیتا ہے؟ مسجد سے بھگا لے جاتا ہے کیا؟ پھر دھیان سے اچک لیتا ہے. کاہے سے؟ تو بڑی چیز دھیان ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جس کی نماز قبول اس کے سارے اعمال قبول، جس کی نماز نہیں قبول اس کا کوئی عمل نہیں قبول. تو یہ پتہ یہ چلا سارے اعمال کا مجموعہ نماز، سارے اعمال کا مجموعہ. ایک روایت میں آپ نے فرمایا مفہوم یہ ہے جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا. تو یہاں سے اور بات پتہ چلتی کہ سارے اعمال کا مجموعہ وہ نماز ہے. اب نماز قائم کیسے ہوگی؟ اب چونکہ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، لکھنے والوں نے بھی اور بتانے والوں نے بھی اس پہ لگایا کہ بھیا نماز پڑھا کرو. کیا کیا کرو؟ حالانکہ اللہ رب العزت نے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کبھی یہ نہیں بتایا کہ نماز پڑھا کرو، بلکہ یہ بتایا نماز قائم کیا کرو. نماز قائم کیا کرو. ہم آپ سے کہیں بخار پڑھا کرو تو آپ پڑھ پاؤ گے بخار؟ ارے بخار دکھتا ہے، تو جو چیز دکھتی نہیں آپ اس کو کیسے پڑھ لو گے؟ پڑھ لو گے. نماز دکھتی ہے. ارے نماز دکھتی کوئی کو. ہم اور آپ نماز کس کو سمجھتے ہیں؟ ارے بتاؤ نماز کس کو سمجھے؟ ہم اور آپ نماز اس کو سمجھے. کس کو سمجھے؟ نیت باندھنے سے لے کر کے اور سلام کے پھیرنے تک اس کو نماز سمجھ بیٹھے. حالانکہ یہ نماز نہیں ہے، یہ تو نماز کا عمل ہے.
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے تو وہاں سے نماز لے کر آئے تھے، تو نماز وہاں سے لے کے آئے تھے، لیکن عمل جبریل امین نے سکھایا تھا، مقام ابراہیم کے ٹھیک سامنے وہاں پر سکھایا تھا۔ اب اس کو آپ حدیث کی روشنی میں خود غور کرو اور خود دماغ لگاؤ کہ نماز کیا چیز ہے اور نماز کا عمل کیا چیز ہے، یہاں سے پتہ چلے گا۔ جس کو ہم لوگ نماز سمجھ رہے وہ تو نماز کا عمل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے انسان سلام پھیرتا ہے تو نماز یا تو روشن چمکدار ہو کے کہاں جاتی ہے اور یا تو سیاہ رنگ میں لپیٹ کر نمازی کے۔ اب آپ خود یہ اندازہ لگاؤ کہ کون سی چیز گئی اوپر۔ جیسے ہی جس آدمی کی نماز آسمانوں کے اوپر روشن چمکدار ہوتی ہوئی جاتی ہے، اس کے مرتے ہی قبر میں اس کے سرانے کون سی چیز کھڑی ہوگی؟ نمازی تو لیٹا ہوگا لیکن کھڑی کون سی چیز ہوگی؟ نماز۔ تو پتہ یہ چلا نماز ایک مخلوق ہے۔ نماز کیا ہے؟ کیونکہ یا تو خالق ہے یا تو مخلوق ہے، اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز جو اللہ سے سوال کرے۔ اور نماز کیا کہتی ہے کہ اللہ جیسے اس نے میرا حق ادا کیا آپ بھی اس کا۔ تو آپ یہاں سے آپ اندازہ لگاؤ نماز کیا ہے۔ نماز ایک مخلوق ہے جو ہماری نظر سے نہیں دکھتی ہے، جو ہم کو نہیں دکھتی۔ جیسے فرشتہ ایک مخلوق ہے، ہمیں دکھتا ہے، اگر دکھ جائے تو ایمان پھر کہے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، وہ باتیں سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ تو نماز ایک مخلوق ہے۔ نماز سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ نماز کا عمل ہے۔ یہ کیا ہے؟ نماز کا عمل۔ اللہ کے نبی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فضائل اعمال کے اندر ہے، شیخ نے لکھا ہے نماز قائم کرنا الگ چیز ہے اور نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نماز کے قائم کرنے میں 3 چیزیں ہیں۔ کیا چیزیں؟ پہلی چیز فرمایا حامتن اللہ کی طرف متوجہ رہنا، اللہ کی طرف ایک دم اللہ کی طرف متوجہ رہنا۔ اور دوسری چیز اطمینان کے ساتھ رکوع اور سجدہ کرنا۔ کائے کے ساتھ؟ اطمینان کے ساتھ۔ اور ہم لوگ اطمینان کو ظاہر سے جوڑ دیتے، کہاں جوڑ دیتے؟ ایک صحابی نماز کا عمل کر رہے تھے، جب سلام پھیر چکے اللہ کے نبی کے پاس آئے، آپ نے فرمایا جا نماز کا عمل کر، تو نے نماز نہیں عمل نہیں کیا، پھر جا۔ پھر گئے صحابی 3 مرتبہ، چوتھی مرتبہ پھر آئے، بار بار آپ کے پاس آ رہے نماز کا عمل کر کے، آپ فرما رہے جا تو نے نماز کا عمل نہیں کیا، جا پھر نماز کا عمل کر۔ چوتھی مرتبہ آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ اس سے اچھا ہم نہیں کر سکتے۔ پھر بتایا تو اطمینان کے ساتھ رکوع اور سجدہ کرنا۔ کیا مطلب اطمینان کے ساتھ رکوع اور سجدہ کرنا؟ کہ جو ہم رکوع میں تسبیحات کہہ رہے ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، ان تسبیحات کو کہتے سمے ہمارا دل اطمینان ہو۔ کیا ہو؟ جیسے ایک آدمی کے پاس 5 لاکھ روپے رکھے ہوں گھر پر، تو وہ کتنی اطمینان کے ساتھ کوئی بھی کام پھنس جائے اس کا 10,000 روپے کا، تو کتنی اطمینان کے ساتھ بولتا ہے، ارے بولتا ہے نہیں، ارے جاؤ اچھا شام تک ہو جائے گا، اس کو اطمینان ہے اس کو۔ اور ہمیں یہ اطمینان کے ساتھ یہ کہہ رہے ہو سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، کہ ہمارا اللہ ہمارے رکوع پر ہم کو پالے گا، تو دل کو اطمینان ہو۔ کیا ہو؟ اس کو اطمینان ہو۔ تو نماز کے قائم کرنے میں یہ 3 چیزیں، ہمتن اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اطمینان کے ساتھ رکوع اور سجدہ کرنا۔ تو میرے دوستو اب نماز کے عمل میں ہم کو اللہ اپنا دیدار کروائیں، اللہ اپنا دھیان دیں، اس کے لیے ہمیں ایک شرط پوری کرنی پڑے گی۔ کیا کرنا پڑے گا؟ شرط پوری کرنا پڑے گا۔ شرط کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لوگو تم اپنے قول صحیح کر لو۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے لوگو تم اپنے قول صحیح کر لو، ہم تمہارے عمل صحیح کر دیں گے۔ کیا کر دیں گے؟ قول کیا ہے ہمارے؟ 24 گھنٹے جو بولتے ہیں کہ ارے کیا بتائیں یار، وہ دھوپ سے چل کے آئے تھے اور ٹھنڈے پانی سے نہا لیا تو بخار چڑھ گیا، کیا ہو گیا؟ یہ شرک ہے۔ یہ کیا ہے؟ جی یہ قول ہے ہمارے زبان سے، یہ شرک ہے۔
آپ نے صحابہ سے فرمایا تم میں سے بعض صبح کو مومن ہوں گے بعض کافر. صحابہ ڈر گئے, کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیسے, ہم تو کفر چھوڑ کے اسلام میں آئے. آپ نے فرمایا جو یہ کہے گا کہ بارش فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی, وہ اللہ کا انکار کرنے والا ہے, تاروں پر ایمان رکھنے والا ہے. ہونے کی نسبت ہم کدھر جوڑتے ہیں؟ بھیجا اللہ نے بخار, ہم نے جوڑ کدھر دیا؟ پانی کی طرف. ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ اونٹوں میں کھجلی پھیل گئی. کیا ہو گئی؟ کھجلی پھیل گئی. آپ نے پوچھا کیسے پھیل گئی؟ ہم لوگ کہتے نہیں کہ ارے بھائی اس کے پاس کھجلی ہے بیٹھنا نہیں, بیٹھو گے تمہارے بھی ہو جائے گی. جی یہ ہمارے قول ہے. 24 گھنٹے بتاؤ ہم شرک بولیں, اللہ اپنا دھیان دیں گے ہمیں؟ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ ایک, آپ نے پوچھا کیسے اونٹوں میں خارج پھیلی؟ کہا یا رسول اللہ ایک اونٹ کو خارج تھی, ایک اونٹ کو کھجلی تھی, سب میں ہو گئی. تو اللہ کے نبی نے دیکھا ارے میرا صحابی اور شرک پر. تو آپ نے پوچھا کہ اگر ایک سے ان سب میں پھیلی ہے تو پہلے والے کو کہاں سے ہوئی؟ اگر ان سے سب میں پھیلی ہے تو اس کو کہاں سے ہوگا؟ فوراً اندر سے شرک نکلوایا. تو اس لیے 24 گھنٹے جو ہمارے زبان کے بول ہیں نا, ان کو ٹھیک کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ جب صبح ہوتی ہے تو جسم کے سارے حصے زبان سے کہتے ہیں. کس سے کہتے ہیں؟ زبان سے, کہ دیکھ تو ہمارے بارے میں اللہ سے ڈر. اگر تو کیونکہ میرا معاملہ تیرے ساتھ جڑا ہے, اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے, اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو. جیسے اس کو مثال سے یوں سمجھو, آپ جا رہے ہو چوراہے پر, پولیس والے کھڑے ہیں پوری جیپ کے ساتھ, آپ پولیس والوں کو اپنی زبان سے کوئی گالی دے دو تو غلطی کون کری سے, اور پیٹا کون جائے گا؟ ٹیڑھا پن یہ کری سے, اور جھیلے گا بیچارہ کون؟ ارے بدن جھیلے گا نہیں جھیلے گا. اس لیے اپنی زبان سے جو ہم 24 گھنٹے بولتے ہیں کہ اس سے یہ ہو گیا, اس سے یہ ہو گیا, یہ بولنا کہ نہیں اس سے نہیں ہوا, اللہ نے ہمارے کیا. کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. پانی سے تھوڑی نہ بیمار ہوئے, اللہ نے بخار بھیجا. سبب سے نہیں ہوا, اللہ نے کیا. اللہ کیسے کریں گے؟ ہم اپنے عمل ٹھیک کر لیں گے, اللہ کر دیں گے. اتنی اس کام کے ذریعے میرے دوستو یہی چیز چاہی جا رہی کہ ہر ایک مسلمان کے اندر, یہ مسلمان کی ضرورت ہے, ہر ایک مسلمان کے اندر دو چیزیں پیدا ہو جائیں. سب سے پہلی چیز مسلمان اپنے دل کو اللہ کے علاوہ سے خالی کر دے, اللہ کے علاوہ سے خالی کر دے. اس دل میں یا تو اللہ رہیں گے یا تو سب رہیں گے. سب رہیں گے تو اللہ نہیں رہیں گے, اس لیے سب کو نکالنا پڑے گا تو اللہ آئیں گے. اور دوسری چیز اپنے 24 گھنٹے اللہ کے دھیان کے ساتھ ہم گزارنے والے بن جائیں. یہ اس کام کے ذریعے چاہا جا رہا ہے. مالیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کائنات سے نا امیدی اور دھیان کو اپنے اندر پیدا کرنا یہ تسخیر عالم کا نسخہ ہے. اس کے لیے ہر مسلمان سے کہا جاتا ہے اپنے اوقات کو, اپنے وقت کو آپ حضرات فارغ کر کے مسجدوں میں دیو ایمان سیکھنے کے لیے. تو سارے ساتھی انشاءاللہ ٹائم نکالو گے اپنا مسجد میں دینے کے لیے. اللہ تعالی ہمیں بھی آپ حضرات کو بھی کہیں میں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.